عرصہ گزرا۔ کسی جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ جانوروں نے شیر کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا تھا، جبکہ پرندے گدھ کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ لیکن شیر کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ایک جنگل میں دو بادشاہ حکومت کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ جانوروں کی طرح پرندے بھی صرف اسی کا حکم مانیں۔ ایک دن شیر بہت بھوکا تھا۔ اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانے لگا۔ شیر ہرن کا گوشت کھانے میں مصروف تھا کہ اچانک فضا میں اڑتے ہوئے گدھ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گدھ نے جب شیر کو ہرن کا خوش ذائقہ گوشت کھاتے دیکھا تو اس کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ شیر کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا دیکھتے ہی اس نے ہوا میں غوطہ لگایا اور گوشت جھپٹ کر واپس اڑ گیا۔ شیر گدھ کی اس حرکت پر سخت ناراض ہوا، لیکن وہ ہوا میں اڑ کر گدھ کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اس نے جنگل کے جانوروں کو ایک جگہ جمع کیا اور گرجدار آواز میں بولا، اچھے ساتھیو، گدھ نے تمہارے بادشاہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ وہ نہایت چالاکی سے میرا گوشت کا ٹکڑا لے اڑا ہے۔ اگر آج ہم نے گدھ کو اس کی بات کی سزا نہ دی تو مجھے یقین ہے کہ وہ تم سب کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب جانور مل کر گدھ اور اس کے ساتھیوں کو ایسا سبق سکھائیں کہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ شیر کی بات سن کر سب جانوروں نے اس کی حمایت کی اور فیصلہ کیا کہ ہم پرندوں پر اسی وقت حملہ کریں گے جب وہ رات کو اپنے گھونسلوں میں مزے کی نیند سو رہے ہوں گے۔ چنانچہ اسی رات انہوں نے سوئے ہوئے پرندوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بہت سے پرندے مر گئے۔ اگلی صبح پرندے بھی جانوروں کی شکایت لے کر اپنے بادشاہ گدھ کے پاس جمع ہوئے اور جانوروں سے بدلہ لینے کی ترکیب سوچنے لگے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ بدلہ لینے کے لیے بہت سے چھوٹے چھوٹے کنکر جمع کر کے انہیں بلندی سے ان موٹے تازے جانوروں پر برسایا جائے۔ اس ترکیب پر اتفاق ہونے کے بعد پرندوں نے پرجوش انداز میں کنکر جمع کیے اور انہیں چونچ اور پنجوں میں دبا کر ہوا میں اڑنے لگے۔ جلد ہی انہیں جانوروں کا وہ غول نظر آ گیا جس نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہی گدھ نے پرندوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور جانوروں پر نوکیلے پتھر برسانے لگے۔ جانور اچانک نازل ہونے والی اس آفت پر پوری طرح گھبرا گئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ کافی دنوں تک اسی طرح ہوتا رہا۔ رات کو جانور پرندوں پر حملہ کرتے تو دن میں پرندے جانوروں پر، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہنگامے کے درمیان ایک چمگادڑ رہتی تھی۔ چمگادڑ بہت چالاک تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں طرف کے ساتھ چالاکی کرے گی تاکہ خود کو خطرے سے بچا سکے۔ جب جانور جیتنے کے قریب ہوتے تو چمگادڑ نیچے اڑ کر ان کے پاس آتی اور کہتی، مجھے دیکھو، میں بھی تمہاری طرح ایک جانور ہوں، میرے پاس بال بھی ہیں اور میرے دانت بھی ہیں، میں تمہاری طرح ہی ہوں۔ جانور یہ سوچتے ہوئے کہ چمگادڑ بھی ان کی طرح ہے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتے، لیکن جب پرندے جیتنے کے قریب ہوتے تو چمگادڑ اڑ کر ان کے پاس جاتی اور کہتی، مجھے دیکھو، میرے پاس پر ہیں اور میں اڑ سکتی ہوں، بالکل تمہاری طرح، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پرندے یہ مانتے ہوئے کہ چمگادڑ بھی ان کی طرح ہیں اسے اپنی صفوں میں شامل کر لیتے۔ یہ جنگ کافی دیر تک جاری رہی، مگر آخر کار دونوں گروہ اس جنگ سے تھک گئے اور انہوں نے امن قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ مسلسل لڑائی سے بہتر ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ رہیں۔ لیکن جب جانوروں اور پرندوں کو یاد آیا کہ چمگادڑ نے دونوں طرف کے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ جانوروں اور پرندوں دونوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ چمگادڑ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اسے اپنے گروہ سے نکال دیا اور اکیلا چھوڑ دیا۔
उस दिन से चमगादड़ एक रात का जानवर बन गया, जो सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलता है जिस वक्त सब सो रहे हों और उसको कोई ना देख सके।